بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجلس الخطبہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا مفتی بلال صدیقی صاحب۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے پہلے ہم انہی کی زبانی ان کا علمی، عملی اور خاندانی علاقائی تعارف پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد بلال صدیقی اور میرے والد صاحب کا نام نور محمد۔ ہم ضلع جھنگ دربار سلطان بہو کے قریب موضع دراج وہاں کے رہائشی ہیں، اور میں نے حفظ قرآن پاک اپنے بھائی استاد محترم قاری غلام رسول فاروق صاحب سے حفظ کیا، جامعہ شریفیہ سرگودا روڈ جامع مسجد زینب، اور اس کے بعد میں نے مڈل تک وہیں پہ سکول پڑھا۔ اس کے بعد میں نے درجہ اولا تھا، درجہ ثالثہ جامعہ شریفیہ میں ہی پڑھا۔ اس کے بعد پھر مشکات اور دورہ اور تخصص جامعہ اسلامیہ امدادیہ ستیانہ روڈ فیصل آباد وہاں سے کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے تجوید جو ہے وہ استاد قاری طلحہ حمدانی صاحب کے پاس پڑھی۔ صحیح جی، اور فن خطابت جو ہے ایک کورس میں نے کیا تھا مسجد حق نواز شہید جنگ میں، صحیح صحیح۔ اور ختم نبوت کورس جو ہے میں نے چنیوٹ میں مدرسہ عربیہ ختم نبوت وہاں سے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی میری جو مصروفیات ہیں، یہاں پر مدینہ ہسپتال کے قریب ایک فیکٹری ہے، مسجد ہے، فیکٹری ہے ظفر فیکٹری، وہاں کی مسجد ہے، وہاں پر امامت بھی ہے اور الحمدللہ خطابت بھی ہے، اور اپنا مدرسہ تجوید القرآن وہاں پر ناظرہ بھی ہے اور شعبہ حفظ بھی ہے اور شعبہ تجوید، اس کی کچھ اسباق جو ہیں وہ بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو جو آپ کا تعلیمی پروسیس تھا، یعنی جب آپ شعبہ کتب میں پڑھ رہے تھے، جی، تو آیا اس دوران آپ شرارتیں کرتے تھے، وقت دیتے تھے کتابوں کو یا اسباق کو، یا پھر سمجھے کہ دوسرے طلباء کی طرح تھا آپ کا حساب کتاب؟ جی نہیں، ایسے نہیں، میں الحمدللہ نصابی کتب بھی پڑھتا تھا اور غیر نصابی کتب کا میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے، خاص کر یہ رسائل ہیں، بچوں کا اسلام رسالہ جو ہے، یہ اس طرح مجھے جو بھی کوئی رسالہ مل جاتا تو یہ مجھے بچپن سے شوق ہے، بلکہ 2004 سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوں اور ابھی تک جو ہے میں ان رسائل کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اساتذہ منع نہیں کرتے تھے؟ میں چھٹی کے اوقات میں پڑھتا تھا، اور جس دن دیکھا کہ کوئی پیریڈ جو ہے وہ خالی ہے تو پھر میرے ساتھ کتاب کی بجائے رسالہ ہی ہوا۔ اچھا۔ اور مجھے اتنا شوق ہے، اس کا جنون کی حد تک شوق ہے کہ ابھی بھی میرے تھیلے میں جہاں پہ میرے پاس کتابیں ہیں مطالعے کے لیے، وہاں پر میں نے بچوں کا اسلام رسالہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ ابھی وہ بچوں کا اسلام نہیں رہا، وہ بڑوں کا اسلام۔ یعنی آپ بھی اب بچے نہیں رہے، بچے نہیں، اس وقت تو چلو بچے تھے، بچوں کا اسلام، لیکن بچپن کی یادیں انسان کے 55 تک جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی، تو ابھی تک آپ کا وہ تسلسل جاری ہے۔ بہت شوق ہے وہ پڑھنے کا۔ اچھا، مدارس میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ غیر نصابی کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس جو نصابی اور درسی کتابیں ہیں انہی کو ٹائم دو، انہی کو پڑھو، تو آپ اس کشمکش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مطالعہ جو ہے نصابی کتب میں ہمارے لیے معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ صحیح، اس سے ہمارا ذہن، یعنی نقصان نہیں ہوتا؟ نہیں، نقصان نہیں ہوتا ہمارا۔ اچھا، تو پھر اساتذہ منع کیوں کرتے ہیں؟ ریزن؟ اساتذہ کرام اس لیے منع کرتے تھے کہ یہ پڑھائی سے ہٹ کر، اصل نصابی کتب سے ہٹ کر انہیں کوئی مکمل ٹائم نہ دینا شروع کر دیں غیر نصابی کتب میں، اور پڑھائی چھوڑ نہ جائیں۔ ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ یہ مستقل جو ہے وہ اسی طرف لگ جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، جو مدارس کے طلباء ہیں تو ان میں سے مختلف طلباء میں یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کوئی کرکٹ کا شوقین ہوتا ہے، کوئی فٹ بال کا شوقین ہوتا ہے، آپ زمانہ طالب علمی میں کس چیز کے اور کس کھیل کے شوقین تھے؟ فرسبی کے۔ اچھا، یعنی وہ پلیٹ پھینکنا، اس کے، صحیح، اور ماہر تھے، استاد تھے اس کے۔ الحمدللہ اس کا استاد قاری طلحہ حمدانی صاحب کے مدرسے میں ایک بار مقابلہ ہوا تھا تو مجھے انعام بھی ملا تھا، میرے پاس ابھی پڑا ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، مدارس کے طلباء میں نے بذات خود ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ نا، یہ جو ہمارے ہاں قومی کرکٹ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، ٹی وی پر یا موبائل پر اس کو بہت دیکھتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی مزاج یہ ہے کہ آج تک، یعنی پوری زندگی میں نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سکرین پر کوئی کرکٹ وغیرہ دیکھی، میرا شوق ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں۔
تو مدارس کے طلبہ اتنے عادی کیوں ہیں؟ بالکل میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے، بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ایک بار کوئی میچ ہوا تھا تو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 2:30 بجے تھا، اچھا، تو وہ رات کو 2:30 بجے اٹھے اور انہوں نے موبائل چارج پہ لگایا اور فجر تک میچ دیکھتے رہے، اللہ جبکہ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا لیکن دیکھنے کا شوق اب تو بالکل نہیں ہے، اور یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور ہمارے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اچھے کاموں میں صرف کریں، اور ان کا مشغلہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جس میں وقت جو ہے وہ مفید بنے، وقت ضائع نہ ہو۔ ویسے سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ یہ جو اسکرین پہ کرکٹ دیکھتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا بھی تھا، یہ چند دن پہلے کوئی ان کا ایشیا کپ ہو رہا تھا، تو میری مسجد کے بلکہ نمازی تھے، وہ LCD انہوں نے لی اور موٹر سائیکل پہ نکلنے لگے، تو میں نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا یہ کل کو میچ ہے تو ہم LCD بنوانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ شروع سے آخر تک 5 گھنٹے بیٹھیں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا، شروع سے آخر تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو کھیل رہے ہیں ان کو، جو ہاریں گے جیتیں گے ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے یہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر ہوٹلوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے لوگ جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا تو اس کے اوپر ایک جذباتی پن کا اظہار کرنا بحیثیت قوم، یعنی یہ تو ہم نے چلو ایک جو مدرسے کی لائن ہے اس سے متعلقہ بات کر لی ہے، ویسے بحیثیت قوم پوری کی پوری اس میں ملوث ہے، ٹائم ضائع ہو رہا، اور سمجھے کہ جس کا کوئی ذہنی فائدہ نہیں، جسمانی فائدہ نہیں، بالکل ایسے اس میں وقت کا بھی ضیاع، نمازوں کا ضیاع، اور کئی ایسے ہیں وہ کام سے چھٹی کر لیتے ہیں، بالکل یعنی دنیاوی لائن سے متعلقہ۔ تو ہمیں ایسے کھیل اور ایسے مشغلے اپنانے چاہیے کہ جس میں ہماری جسمانی صحت ہو یا ہماری ذہنی صحت ہو، اور یہاں پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام اور دین ہر ایسا کھیل اور ہر ایسا مشغلہ کہ جو کسی بھی انسان کی جسمانی صحت یا ذہنی صحت کو بہتر کرتا ہو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تحسین کرتا ہے، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی مسجد کے صحن میں کھیلوں کے جو مقابلے ہوتے تھے ان کا انعقاد کیا کرتے تھے، اس سے جنگی صلاحیتوں میں جو اضافہ ہوتا تھا اور جذبہ جو جہاد کا تھا وہ ابھرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی ساری کھیلیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھیلی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو ہمیں اچھے مشغلوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں زمانہ طالب علم میں مطالعہ کرتے رہے، آیا جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد بھی کوئی مطالعے کا شوق، کوئی ذوق ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، الحمدللہ ابھی تک ہے، اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے، اور میرا یہ ہے کہ جب میں کوئی کتاب کھولتا ہوں، مطالعہ شروع کرتا ہوں، تو جب تک میں اس کو مکمل پڑھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، حتیٰ کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت بھی میں کتاب ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ اور مجھے کافی سارے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ موبائل میں مطالعہ کیا کریں، تو مجھے موبائل کے اوپر مطالعہ کرنے کا بالکل مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس میں کتاب تو ہوتی ہے، پھر مزہ کیوں نہیں آتا؟ جو مزہ کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا ہے وہ مزہ موبائل میں کتاب کھول کے پڑھنے کا نہیں ہے۔ اور میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے کہ موبائل میں جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ ذہن میں رہتا بھی نہیں ہے۔ صحیح، کتابوں کا مطالعہ، کتاب پکڑ کے جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ ذہن میں بھی رہتا ہے۔ اصل جو لطف اور مزہ ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کا ہے، بالکل ایسے، اس سے چونکہ انسان مس بھی کرتا ہے، اسے چھوتا بھی ہے، اسے فزیکل دیکھتا ہے۔ بالکل ایسے، اور یہ جو موبائل میں موجود کتابیں ہیں نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں اوکھے ویلے کا ساتھ ہے، بالکل ایسے، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک موقع پر کتابیں موجود نہیں ہیں تو آپ ان سے اس موقع پر استفادہ کر لیں، لیکن ہم نے اب ٹوٹلی دار و مدار موبائل کی کتابوں پر رکھ لیا ہے۔ اچھا، آج کے زمانے میں علماء بہت موبائل چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یا دیگر چیزیں ہیں۔ آیا آپ اس کا کوئی تجزیہ کریں گے کہ علماء آج کل کتابیں زیادہ پڑھ رہے ہیں یا موبائل زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ موبائل کو ہم زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ صحیح، لیکن میں یہ کہوں گا، یہ ایک دن میں نے یہ حرم کے امام صاحب ہیں شیخ یاسر الدوسری صاحب، ان کا میں نے ٹویٹ بھی دیکھا تھا، حضرت نے لکھا تھا کہ اپنے موبائل کے مالک بنے، اسیر نہ بنے۔ واہ، زبردست، کیا بات ہے! مالک بنے، اسیر نہ بنے،
مالک بننے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے موبائل کو اپنے حساب سے استعمال کریں. جب ہم اسیر بن جائیں گے تو پھر موبائل کو موبائل کے حساب موبائل ہمیں استعمال کرے، موبائل ہمیں بالکل موبائل ہمیں استعمال کرے گا. تو برا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم موبائل کی ایک لمٹ رکھیں. بھائی موبائل سے ہم نے کال کرنی ہے، کال سننی ہے، کوئی ضروری میسج کرنا کریں. اس کے علاوہ فضول ویڈیوز دیکھنا اور اس میں اپنا وقت صرف کرنا، فیس بک کھولتے ہیں، پھر ٹک ٹاک کھول لیتے ہیں، پھر یوٹیوب کھول لیتے ہیں، اور جو آتا ہے پھر ہم اس میں جو ہے وہ فرق نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہم مزے لینے کے لیے جو ہے وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں. تو شوق نہیں پورا کرنا، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علماء یا جو بھی لوگ صوفیہ، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، نجبا یا عوام الناس، سب کی میں بات کر رہا ہوں، موبائل پر جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، انسٹا دیکھتے ہیں، یہ دیگر، تو آیا ان کا تقویٰ برقرار رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ نہیں رہتا. تقویٰ برقرار نہیں رہتا. کیا پتا وہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن موبائل میں صرف اچھی چیزیں نہیں آتی، مکس مواد آتا ہے. صحیح. ہاں جی، یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے. جب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مکی الحجازی صاحب جو حرم پاک کے مدرس ہیں ان کا بیان سنوں، یا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا، یا استاد محترم مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب کا، یا مولانا ریاض گنبد صاحب استاد محترم ان کا، تو پھر بھی بیچ میں کچھ اور ویڈیوز آ جاتی ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ موبائل کا مالک بننا ہے، اسیر نہیں بننا، اور موبائل سے اپنے مقصد کی چیز لینی ہے، ہر قسم کی چیز نہیں لینی. اچھا، اس کا پھر مطلب تو یہ ہوا کہ جو شخص موبائل چلاتا ہے، جی، یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ چلاتا ہے، جی، تو گویا کہ اس کا تقویٰ مشکوک ہے، یا اس کا صوفیت پن جو ہے وہ مشکوک ہے. اللہ ماشاء اللہ. صحیح. نہیں، بچنا اس سے یعنی کہ بہت زیادہ مشکل ہے. اس میں ہمارا ذہنی، جسمانی، آنکھوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے. صحیح. آج کے دور میں علماء کے لیے موبائل چلانا، یہ تو چلیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ معیوب ہے کہ آپ زیادہ اس پہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس وقت نت نئے فتنے موبائل پر موجود ہیں. جی جی. اور اگر آپ اس کو دوسرے زاویے سے سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری موبائل پہ موجود ہے، بالکل. تو اگر علماء موبائل نہیں دیکھیں گے تو پھر اس محاذ پر جو امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے باطل کی طرف سے، تو اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ اسی نیت سے آپ موبائل کو استعمال کریں، اسی نیت سے آپ موبائل کو دیکھیں کہ ہم نے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور ان فتنوں کے خلاف موبائل پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ثواب. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے، ہمارے نا اکثر و بیشتر علماء وہ بس موبائل چلاتے ہیں. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام کو سوشل میڈیا پر یا موبائل پر اپلوڈنگ کے لیے آنا چاہیے، اور یہ جو سکرولنگ ہے نا، یعنی اوپر چلتے جانا دیکھتے جانا، اس کی طرف علماء کو نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا. لیکن ہمارے اکثر و بیشتر علماء وہ سکرولنگ پر ٹائم اپنا لگا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں، اپلوڈنگ پر نہیں. اپلوڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی علمی مواد، کوئی دلائل، کوئی تحقیق ریکارڈ کر کے ویڈیو کی صورت میں اسے اپلوڈ کریں، اسے ڈالیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. تو اپلوڈنگ کی طرف علماء کرام کم ہیں، سکرولنگ کی طرف زیادہ ہیں. اور پھر اس میں بہت سارے علماء ایسے خام خامے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے تشخص کو بھی برقرار نہیں رکھ پاتے کہ میری کیا شخصیت ہے، میرا کیا مقام ہے، میں عوام میں کہاں گھس گیا ہوں. وہ جہاں پر عوام تبصرہ کر رہے وہاں پر وہ ایک عالم بھی آ جاتا ہے، اور پھر عوام اسے گالیاں دے رہے، اسے الٹا سیدھا بول رہے ہیں، وہ بھی آگے سے بول رہا ہے، گویا کہ دھینگا مشتی کومنٹس میں لگی ہوتی ہے. اسی طرح شیئرنگ ہو رہی ہے، لائک ہو رہا ہے، اس پر زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ سکرولنگ کی بجائے اپلوڈنگ کی طرف آئیں. یہ جو اس وقت امت مسلمہ مختلف قسم کے مسالک میں بٹی ہوئی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ صحیح پوچھے تو مجھ سے کوئی پوچھتا نا بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں جی میں محمدی ہوں. اچھا. اور میں مسلمان ہوں. یہ ہمارے مسلک میں تو پھر گویا کہ آپ کو تو لوگ فارغ کر دیں گے بھی یہ تو دیوبندیت سے نکل گیا. بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، قرآن ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں تو کہتا ہوں بھائی ہم مسلمان ہیں. اس وقت ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح.
بھائی ہمارے جو فلسطینی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر کبھی کسی نے آ کے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنفی ہیں، آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی مطلب فقہ سے ہیں یا اہل حدیث مطلب فقہ سے ہیں؟ نہیں پوچھا. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ محافظ قبلہ اول ہے، صحیح. اور یہ ان کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے، یہ ہماری زمینوں پہ قابض ہیں. اور نہیں تو جو لوگ یا علماء کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں اور دیوبندیت ہی حق ہے، فلاں فلاں ہیں، تو پھر ان کی آپ کیسے تعویل کریں گے؟ کیا وہ غلط ہیں یا آپ صحیح ہیں یا وہ غلط؟ کیا ہے یہ سنیریو کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں حق سچ کی پہچان نصیب فرمائے. اصل تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی رستہ جو ہے وہ برحق ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اسی پر رہنا چاہیے، اہل سنت والجماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جو ہے وہ لینا چاہیے. اچھا، یہ جو دیگر مسالک ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، تو آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں آپ متعصب ہیں؟ کیسی آپ؟ نہیں، میں متعصب نہیں ہوں. میں بلکہ یہ کہوں گا ان سب کو، ہمیں بھی سب کو چاہیے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں. صحیح. ہم جو ہے نہ ان کو غلط کہیں، نہ ان پہ فتوے لگائیں، نہ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کریں، بلکہ درمیانی راہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ عامی بندہ بہت پریشان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ابھی بھی آج بھی ایک اسلام آباد کے دوست ہیں ٹریول ایجنسی کے، وہ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی میں دیوبندیت کو فالو کروں یا اہل حدیث کو یا بریلی مطلب فکر کو، میں کس طرف جاؤں؟ حنبلی بنوں، حنفی بنوں، شافعی بنوں؟ تو بہرحال میں نے ان سے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے عمل کی طرف آئیں، چاہے آپ دیوبندیوں کی طرف جائیں، چاہے آپ بریلی مکتب فکر میں جائیں یا اہل حدیث مکتب فکر میں جائیں، آپ پھر ایک کوئی فالو کریں، انہی کے علماء سے مسئلہ پوچھ کے انہی کی طرف آپ جو ہے وہ انہی کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل کریں. دوسرے کو غلط بھی نہ کہیں، اور جس مسلک پہ لگے ہیں اسی کو آپ لے کے اسی کے اوپر چلیں. صحیح. یعنی ہمیں جو عمل کی زندگی ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے. آج کل ہم زیادہ تر یہ جو مسلک کی ایک کشمکش ہے اس میں زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یعنی جس کو کہہ لینا کہ عمل پلے ہے نہیں، اور مسلک کی کشمکش میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھتے ہیں. ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بالخصوص آج کا زمانہ اور وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں فرقہ واریت کی آگ اس کو بجھانا چاہیے. بالکل ایسے اختلافات میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہم اختلافات کے متحمل ہی نہیں ہیں. اس وقت ہماری حالت جو ہے ہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہمارا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے. اس وقت جو عالمی صورتحال ہے فلسطین کے حوالے سے یا دیگر، تو آپ عالمی طاقتوں کے بارے میں امید واسق ہے کہ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، تو اس حوالے سے مسلمان اس وقت بڑی قسمہ پرسی میں ہیں. کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ مسلمان حکمران جاگ نہیں رہے اور ان میں کوئی دم خم نہیں ہے؟ حالانکہ تیل ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، فوجی ہمارے پاس ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں. باوجود اس کے ایک چھوٹا سا اسرائیل وہ مسلمانوں پر ظلم اور جبر ڈھائے جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو ٹاپ قیادت ہے اسے قتل کر رہا ہے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، نسل کشی کی جا رہی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اسی طور پر بچوں کو اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھوک اور افلاس سے دوچار کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کیا ہمارے حکمران اور ہماری جو امت مسلمہ کی قیادت ہے اسے کیا ہو گیا؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان جو ہے نمازیں تو ہم بڑی پڑھتے ہیں، کمزور ہو چکا ہے. نہیں، نمازیں پڑھنا ہی صرف ایمان نہیں ہے نا. اچھا، نمازیں پڑھنا ہی ایمان نہیں ہے، کچھ اور بھی ایمانیات میں آتا ہے. اس دفعہ تو بتایا لوگوں نے کہ رمضان جو تھا نا اس میں یعنی اتنے زیادہ افراد عمرے پر گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر کہہ لیں کہ سب سے زیادہ اس بار رش تھا. تو یہ ایمان کی علامت ہے نا کہ لوگ بیت اللہ جا رہے ہیں اور روضۃ الرسول پر جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان کی کمزوری. بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہم موسمی مسلمان ہیں. اچھا، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 12 دنوں میں ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 دنوں میں ہم عاشق حسین بن جاتے ہیں. جمعے کا دن آتا ہے تو ہم پکے ٹھکے نمازی بن جاتے ہیں.
رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم پکے ٹھکے نمازی اور عبادت گزار بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سال کے دنوں میں ہم جو ہے ہمارا کردار جو ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہوتے. یعنی ہم موسمی مسلمان بن جاتے ہیں جمعرات کو، جمعے کو، اور 12 ربیع الاول تک اور 10 محرم الحرام تک، اسی طرح حج کے ایام میں، یعنی خاص جو ہمارے اسلامی سال کے ایام ہیں ان میں ہم مسلمان ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہماری عملی کوتاہی ہے، ہماری عملی کمزوری ہے، جبکہ ہم اللہ پاک کا رزق جو ہے وہ تو دن میں کتنی بار کھا رہے ہیں. تو اگر ہم اللہ پاک کا رزق اتنی بار کھا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم پیدا ہی اس کی عبادت کے لیے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا آنے کا مقصد بھول چکے ہیں کہ ہمارا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کو بس مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، نمازیں، نوافل، ذکر اذکار، تلاوت کرنی چاہیے، عبادت بس نہیں؟ عبادت یہ کھانا پینا، روزی روٹی کمائی، یہ کیا پھر؟ نہیں، عبادت یہ نہیں ہے. حلال کمانا، رزق حلال کمانا جو ہے وہ ضرورت کی حد تک کمانا، یہ تو فرض بھی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ہے وہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی کمائی جو ہے یہ باقی فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے. تو حلال مال کا طلب کرنا، حلال روزی کا طلب کرنا، یہ بھی ایک فرض ہے. اچھا، ہمارے تبلیغ والے جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا گشت کرنے، اب وہ کسی کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اسے کہتے بھائی دین کی بات سن لو، کہتا میں یہ بھی دین ہی کردا پیا ہوں، یہ بھی عبادت کردا پیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، عبادت تو ہے، یعنی وہ اسی کو عبادت سمجھ رہا ہے اور باقی چیزوں کو اگنور کر رہا ہے. تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یا اسے کیا تربیت دینا چاہیں گے؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم دین کے احکام کو جو ہے وہ ایک حکم کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف یہی عبادت ہے، باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو صرف نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے بس نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، وہ باقی جو ہے حلال کمانا یا سود سے بچنا یا حرام کمائی سے بچنا وہ عبادت نہیں ہے، صرف یہی عبادت ہے. جو روزہ رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے صرف یہی عبادت ہے. جو حج عمرہ کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہ میں حاجی بن گیا ہوں تو بس اب میری عبادت جو ہے وہ پوری ہو چکی، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے. جبکہ یہ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اصل عبادت کیا ہے. اچھا، آپ کے نا اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی. ہماری جو دینی تنظیمیں یا دینی تحریکیں یا دینی لوگ ہیں نا، مرض کہہ لیں یا ایک شے کہہ لیں، پتہ نہیں وہ کون سی شے ہے، ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کو دین سمجھتے ہیں. یعنی تبلیغ والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جہاد والے، تدریس والے، کتابوں والے، مصنفین، مؤلفین، مرتبین، مناظرین یا خطبہ یا جو اسلامی سیاست کرنے والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، اصل دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں. جہاد والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے فضول ہیں یا کھسی ہیں یا پتہ نہیں اسلام کے مخالف چل رہے ہیں، اصل کام ہم کر رہے ہیں. جو اسلامی سیاست کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اصل کام تو ہم کر رہے ہیں، اصل باطل سے تو ہم ٹکرا رہے ہیں. یہ مجاہدین بھی ایسے ہی ہیں، یہ تبلیغ والے بھی ویسے ہی ہیں، اور کئی ایسے وہ کہتے ہیں وہ قاری صاحب کو دیکھ لو، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا دن پڑھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، پانی یہ وہ چل رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یعنی ہر ایک دوسرے کے اوپر یعنی دوسرے کی نفی کر رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا ان کا نفی کرنا ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ان میں سے ہر ایک افراط و تفریط کا شکار ہے، ہر ایک افراط و تفریط کا شکار ہے، جبکہ ہمیں امت وسط بنایا گیا. صحیح. اور امت وسط اور خیر الامور اوساط ہوا، بہترین امور جو ہیں وہ ہیں جو درمیانے ہوں. تو ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ افراط و تفریط کا شکار ہے. اگر ایک طرف وہ کام کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی دین کا حکم سمجھے. یہی فرمایا گیا نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ سبل فرمایا، سبیل تو نہیں فرمایا. تو یہ سارے دین کے راستے ہیں. ایک کے اوپر چلنا اور دوسرے کی نفی کرنا، یہ تو پھر دین کی نفی کر رہے ہیں. دین کا ایک راستہ ہے، اس کی نفی کر رہے ہیں. اس پہ بھی چلیں اور باقیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں اور افراط و تفریط سے. اچھا، میں اس پر نا ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو نبی ہوتا نا، نبی نے ٹوٹل دین کے کام کرنے ہوتے ہیں. نبی کبھی میدان جہاد میں، اور نبی کبھی درس و تدریس میں، نبی کبھی مصلی امامت پہ، نبی کبھی تبلیغ کے لیے گشت پہ نکلا ہوا ہے. یعنی نبی ہر کام کر رہا ہے اور ہم ہیں امتی، نبی نہیں.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی میں اس کو یوں بھی کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نمبر ایک تو ٹوٹل سارے کے سارے دین کے کام کرنے چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ امپوسیبل، یہ ہو بھی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میرا مزاج اگر تبلیغی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تبلیغ ہی کرنی چاہیے۔ اگر میں جہاد کی طرف آ گیا نا، بلکہ میں تو اس کی مثال دیتا ہوں، مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر جہاد والے کہیں بھی تبلیغ والے جہاد پہ آ جائیں، پتہ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب تبلیغ والے محاذ پہ جائیں گے نا، یہ تو بھئی وہاں پر جا کر دسترخوان لگائیں گے، بالکل اکرام مسلم، اور دشمن ان کے اوپر فائر کھول دے گا، یعنی انہوں نے بھی دسترخوان لگا کے اوپر کھانا یا اکرام مسلم رکھا نہیں ہوگا، ادھر سے اللہ کے سپرد ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر ان کو یہاں پر بھیج دیں جہادیوں کو، ٹھیک ہے، کہ وہ آ کر تبلیغ کریں، تو جس کسی نے کہا نا خرناٹ قسم کے لوگ تبلیغ والوں کو مل جاتے ہیں محلوں میں، وہ بات ہی نہیں سنتے، اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو فنش کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام اس طرح سے دین کا بربادی کی طرف جائے گا، کام خرابی کی طرف جائے گا۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر میرا مزاج یا میری صلاحیت تبلیغی ہے، میں ساری صلاحیتیں اپنی اسی میں صرف کروں، اور جو دوسرے ہیں دین کا کام کرنے والے، میں ان کو اس میں انوالو نہ ہوں، بس اپریشیٹ کروں، ان کو دعائیں دوں اور کہوں کہ یہ بھی دین کا کام ہے، میری ذمہ داری یہ ہے۔ جہاد والے میں وہاں پر کام کروں اگر میرا مزاج جہادی ہے، اور جو دوسرے دین کا کام کرنے والے ہیں تو میں ان کے بارے میں نمبر ایک حسن ظن رکھوں اور یہ کہوں کہ ماشاءاللہ یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور اپنے کام کی طرف میں توجہ دوں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جی بالکل۔ اور میں دینی تنظیمیں، دینی تحریکیں، دینی کام کرنے والے، ان سے کہوں گا کہ جتنے بھی شعبے ہیں دین کے، ان کی مثال آپ ایک باڈی، ایک جسم کی لے لیں۔ اب دیکھیں، آنکھ کہے کہ ہاتھ کا کیا کام ہے؟ ہاتھ تو فضول ہے، دیکھتی تو میں ہوں۔ ہاتھ کہے بھی مجھ سے پوچھو میں کیا کچھ پکڑتا ہوں، کتنا کچھ پکڑتا ہوں، کتنی زبردست گرفت ہے میری، آنکھ کیا کرتی ہے؟ تو ہاتھ کا آنکھ کو یہ کہنا بے وقوفی ہے، اور آنکھ کا ہاتھ کو یہ کہنا بے وقوفی ہے۔ پورا کا پورا جو جسم ہے اس میں ہر ایک عضو کا اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا ورک ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے، کان دیکھ نہیں سکتا، کان سن سکتا ہے، اور آنکھ سن نہیں سکتی۔ اسی طور پر کوئی جہاد کے محاذ پر ہے، کوئی تبلیغ کے محاذ پر ہے، کوئی تدریس کے محاذ پر ہے، کوئی تصنیف کے محاذ پر ہے، کوئی سیاست کے میدان میں ہے، تو یہ پورا کا پورا امت مسلمہ کا وجود اور باڈی اور جسم ہے، پورا کا پورا جب ایکٹیو ہوگا اور اپنے اپنے مقام پر، یعنی عمل دخل نہ ہو ادھر ادھر کا، تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ پورا کا پورا جسم یعنی پورا کا پورا وجود ایک کامل طریقے سے اپنے کام جب سر انجام دے گا تو کام ہوں گی۔ اور جب اس طرح سے ایک دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے یا نفی کریں گے کہ تو کچھ نہیں کر رہا، تو اس سے کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دین کے ہم کام کو نیچا کرنے کے حوالے سے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، میسج ہے کہ ہم دین کا کام جو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں صلاحیت دی ہے وہ کریں اور ٹکا کے کریں، باقی کام اس میں نہ جائیں۔ آپ کے جانے سے کام کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تحسین کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کے لیے دعائیں کریں، اور لوگوں کو ان کے بارے میں کہیں کہ ماشاءاللہ، نہ یہ کہ لوگ پوچھیں جی وہ جڑا کام کر دے پہ دو دے بارے چکی گندے وہ تو فضول ہے جی، یعنی یوں آپ اس کی تحقیر نہ کریں، نہ آپ اس کی نفی کریں۔ تو میں اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ مدرسے کی لائن سے وابستہ ہیں، مدارس کا بہت نیگیٹو ہمارے معاشرے میں میڈیا نے امیج اور تصویر اور پکچر دکھائی ہے معاشرے کو، تو آپ اس حوالے سے جو اصل حقیقت ہے کہ مدارس کیا کر رہے ہیں؟ کئی لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے یہ معاشرے کا عضو معطل ہیں، یعنی مفلوج ہیں، یہ فضول ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اچھائیوں کو جو ہے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور کمزوریاں جو ہے ان کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اچھائیوں کو جو ہے وہ چھپا لیں اور کمزوریوں کو ہم کے سامنے لے کے آئیں اور اس کو جو ہے وہ معطل کریں۔ اس سے تو دین کا کام جو ہے وہ رک جائے گا۔ اگر ہم مدارس کی کمزوریوں کو لے کے عوام کے سامنے کہیں جی مدارس جو ہے وہ غلط ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، تو جو اچھائیاں ہیں پھر وہ بھی بند ہو جائیں۔
اس طرح کی کمزوریاں تو پھر جو اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں ان میں پائی جاتی ہیں ہر ادارے تو میں پھر وہ بھی بند کرتے ہیں. نہیں، بند نہیں کرنی چاہیے. نہیں یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی منطق کے مطابق بالکل وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مدارس میں یہ والی کمزوری وہ والی کمزوری ہے تو مدارس بند کر دیں, تو ہم ان کی منطق کے مطابق انہیں جواب دے رہے ہیں کہ یہی کام تو پھر دیگر اداروں میں ہو رہا تو پھر انہیں بھی بند کر دیں. انہیں بھی بند کرنا ہاں چاہیے. تو یہ ان کا کہنا ہی غلط ہے. ہاں جی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کے بارے میں یا مدارس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ڈاکٹر انجینئر اور سائنٹسٹ بن کر کیوں نہیں نکلتے, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ ہمارے مدارس کو چاہیے کہ مدارس کے اندر اسکول کی تعلیم جو ہے وہ لازمی دیں. صحیح. اسکول کو لازمی کرا دیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے جیسے وہ دین کی تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے ایسے دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے. اور ہمارے مدارس کو چاہیے کہ جیسے ایک حافظ قرآن نکل رہا ہے وہیں سے ایک جو ہے وہ اسکول کی تعلیم میں اس کو اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ وہیں سے انجینئر بھی ہونا چاہیے, وہیں سے جو ہے وہ جو ہے اس کو ڈاکٹری بھی آنی چاہیے. صحیح. اس کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سکھانی چاہیے. صرف قرآن پاک پڑھا کے اس کو نہیں لے کے ساری سائنس ڈاکٹری یہ طب یہ قرآن پاک سے ہی ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی ذوات مقدسہ ان کے بارے میں کئی لوگ دل میں بغض عداوت کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا اسلام میں قرآن پاک میں دین میں سٹیٹس کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایمان کا معیار کرا دیا ہے. صحیح. ہمارے لیے ایمان کا معیار کرا دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ جیسے وہ ایمان لے آئے ایسے ہی تم ایمان لے آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی صحابہ کرام رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو فالو کریں گے ان کی زندگی کو لیں گے تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی صحابہ کرام ایسے مقدس ترین لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے نمونہ بنا دیا, رول ماڈل کے طور پر پیش کیا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا آخرت میں تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو. اس سے بڑھ کر کیا ان کی سٹیٹس ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری امت کے لیے ان کو مشعل راہ بنا دیا. معترضین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھی صحابہ کرام جن کو آپ رول ماڈل قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنا ہے, انہوں نے تو کئی قسم کے گناہ کیے, زنا کیا, چوری کی, فلاں کیا, یہ رول ماڈل کس قسم کے ہیں؟ بھائی صحابہ کرام جو تھے وہ انسان تھے. صحیح. ہاں جی. اور صحابی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا, محفوظ عن الخطا ہوتا ہے. اس سے غلطی کا صدور گناہ کا صدور ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اور اگر کسی صحابی سے ہوا ہے انسانیت کے ناطے تو اس سے اس کی صحابیت پر حرف نہیں آتا بلکہ وہ پھر ایسی توبہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس صحابہ کرام جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کو اگر ساری امت پہ تقسیم کیا جائے تو ساروں کی مغفرت ہو سکتی ہے, سب کی بخشش ہو سکتی ہے. تو صرف ایک اعتراض کو لے کے کہنا جی ان سے گناہ ہوا تھا اس لیے وہ مشعل راہ نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اس وجہ سے گناہ کی وجہ سے ان کی صحابیت پر حرف نہیں آتا. اچھا امت میں اس حوالے سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت کا نام لیوا اپنے آپ کو گردانتا ہے, ثابت کرتا ہے, باور کرواتا ہے. دوسرا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو صحابہ سے منسوب کرتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یوں تقسیم کیوں ہے کہ ایک نے اہل بیت لے لیے دوسرے نے صحابہ لے لیے؟ آیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں اس دعوے میں وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں؟ اسی طور پر جو صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں, آیا وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں؟ یا وہ سب ایک کہہ لیں کہ دکانداری ہے یا کوئی دنیا داری ہے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ تقسیم ہی غلط ہے سیدھے سے. صحیح. تقسیم ہونی نہیں چاہیے. بھائی نبی کے صحابہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور نبی کے اہل بیت وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اگر ایک کو لیں گے تو دوسرے کو چھوڑ دیں گے پھر بھی ایمان کامل نہیں ہے. اہل بیت کو لیں گے صحابہ کو چھوڑ دیں ایمان کامل نہیں ہے, ناقص ہے. صحابہ کو لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں ایمان جو ہے وہ ناقص ہے. جو معترضین ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ ہیں نا یعنی صحابہ والے, جی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے بھی اہل بیت والے, وہ کہتے ہیں نہیں, آپ اس معاملے میں مارتے ہیں ڈنڈی. یعنی آپ حقیقت میں ہیں صحابہ والے
اہل بیت کا تو ایسے ہی آپ کوئی ہلکا پھلکا تذکرہ کر دیتے ہیں، ورنہ آپ حقیقت میں اہل بیت والے نہیں ہیں۔ تو اس آپ ان کے دعوے یا ان کے اس اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے؟ آیا ہمارے خطباء یا علماء جتنی صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا ان کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، اتنی اہل بیت کی کرتے ہیں؟ ہاں، یہ تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کرے تو کہتے ہیں جی یہ اب صحابہ والے نہیں رہے، یہ اہل بیت والے ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں چاہیے ہم اہل بیت کی شان کو بیان کریں، وہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ان کی شان کو بیان کریں، نبی کے صحابہ کی بھی شان کو بیان کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ بھائی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ ہمارا ہر طبقہ جو ہے، چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں اس معاملے میں بھی۔ صحیح۔ اچھا، ایک عامی بندہ ہے، ہم بالکل نیچے آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار سارے جو جھگڑے ہیں نا، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، میں نے اپنی آخرت کو صحیح کرنا ہے، مجھے کوئی سیدھا سمپل سادہ سا طریقہ بتائیں کہ میں اپنی آخرت کو سنوار لوں، بہتر کر لوں، اسے کیا آپ بتائیں گے؟ اس کو چاہیے کہ ایک تو وہ قرآن پاک کو پڑھے، سیکھے، سمجھے کسی مستند عالم دین سے، صحیح، اور کسی مستند عالم دین کو تھام لے تو انشاءاللہ اس کا پلہ جو ہے وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اچھا، مستند جو عالم دین ہے جی، تو اس کی کوئی علامت، کوئی اس کی نشانی کہ جس کی وجہ سے کوئی عامی بندہ پہچان لے کہ یار یہ عالم جو ہے مستند ہے، لہذا میں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، یا اس کا پلہ تھام لوں، یا اس کے پیچھے چل پڑوں؟ عامی بندے کے لیے کوئی آپ نے علامت بیان کرنی؟ جو دوسروں کے طنز نہ کرے، دوسروں کے اوپر، صحیح، جو تعصب سے ہٹ کر گفتگو کریں اور دوسروں کے خلاف نہ بات کریں، اختلافات کو ہوا نہ دیں، صحیح، اور جو ہے وہ سیدھا سیدھا دین بتائیں لوگوں کو، بیچ میں اختلافی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے، متفقات جو ہیں ان کو بیان کریں۔ تو اس طرح کتمان حق نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، کتمان حق نہیں ہوگا، یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ضرورت کی بنا پر جو ہے حق بات کو چھپانا جو ہے وہ جائز ہے، انہوں نے باب پھانسا ہے اس میں۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم نے وہ بعض کتابیں علماء نے لکھی ہیں اور ان کا نام ہے بکھرے موتی۔ بکھرے موتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مالا سے موتی گرے اور وہ بکھر کے کوئی مشرق کو، کوئی مغرب کو، کوئی شمال کو، کوئی جنوب کو، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی آگے، کوئی پیچھے چلا گیا۔ آج کی اس نشست میں ہم نے بکھرے موتی ہی ڈسکس کیے ہیں۔ کبھی ہم نے امت کی جو قسمہ پرسی ہے اس حوالے سے بات کی، کبھی علمیت کے حوالے سے بات کی، کبھی مدارس کی بات کی، کبھی ہم نے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی بات کی، اور بھی مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے بکھری ہوئی گفتگو کی۔ اس سے امید واسق ہے کہ آپ نے اپنا اپنا حظ اور اپنا اپنا حصہ اٹھایا ہوگا اور کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو نشست ہوگی اور نیکسٹ ہماری جو مجلس ہوگی اس میں اور مختلف حوالوں سے اپنی گفتگو کو کسی سمت میں لے جائیں گے۔ ایک ٹاپک کو ہم منتخب کریں گے، اس ٹاپک سے متعلقہ ہم گفتگو کریں گے، سوالات کریں گے اور جوابات دیں گے، سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اس لیے کہ صحیح ایک کامل انسان تبھی بنتا ہے کہ جب وہ ساری زندگی اہل علم کی صحبت و سنگت و رفاقت میں بیٹھ کر اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں برکات عطا فرمائے۔